پہلا سور پھونکا جانے سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ زمین بھی، اس زمین پر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ ہر مخلوق کو فنا کر دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا من شاء اللہ، مگر صرف وہ باقی رہے گا جسے اللہ چاہے گا۔ یعنی کچھ فرشتے ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا ابھی موت نہ آئے، وہ باقی رہیں گے۔ آخر کار فنا سب کو ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا سب کچھ اسی طرح فنا رہے گا، یعنی فوراً دوسرا سور نہیں پھونکا جائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا سب مخلوقات اسی طرح فنا رہیں گی۔ قبروں میں اسی طرح مردے پڑے ہوں گے، اور دنیا چٹیل میدان ہو چکی ہوگی، اور اس وقت میں اللہ سب کچھ بدل رہا ہوگا۔ اب یہ یہاں سے ایک ایک بات غور طلب ہے، توجہ سے سننے کی ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں اور جو شوق نہیں رکھتے، انہیں بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور آخرت کا علم ہونا چاہیے۔ جو کوئی مسلمان ہے جو اپنی زندگی کو سیریس لیتا ہے، وہ لازمی اپنی آخرت کی پرواہ کرتا ہے، اسے لازماً یہ فکر ہوتی ہے کہ آخر میرے ساتھ آگے چل کے ہونا کیا ہے، اور جسے اس چیز کی فکر نہیں ہے اس کا مطلب اس کا آخرت کے دن پر یقین بھی نہیں ہے۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کے ساتھ منہ لگا کے کھڑے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور کب میں سور کو پھونک دوں جس سے ہر چیز فنا ہو۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا 40 کا عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب وہ 40 ہفتے ہوں گے، یا وہ 40 مہینے ہوں گے، یا وہ 40 سال ہوں گے، یا وہ 40 دن ہوں گے، اس کے بارے میں واضح نہیں بتایا گیا، لیکن 40 کا عدد بتا دیا کہ اتنا وقفہ رہے گا پہلا اور دوسرا سور پھونکے جانے کے درمیان، اور اس وقفے میں اللہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ یعنی انسان کے دوبارہ اٹھنے سے پہلے پہلے سب بدلاؤ ہو رہے ہوں گے، ہر چیز بدلی جا رہی ہوگی۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو دوسرا سور پھونکا جائے گا، اللہ اسرافیل کو پھر حکم دیں گے کہ سور کو پھونکے، اور اس بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کے سب اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ انہیں بالکل درست صحیح سلامت سالم بنا دے گا۔ جو بے ہوش ہو چکے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں میں ہزاروں سال سے دفن تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اللہ سب کو زندہ کر دے گا۔ اور جب یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے زمین کو تو انہیں کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی، ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا۔ اور یہ قبر سے اٹھنے کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی جب قبر سے انسان نکلے گا اور میدان حشر کی طرف بھاگے گا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبر سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے،
ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے ہی وہ قبروں سے اٹھیں گے فوراً اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو قبروں سے نکلنے کے بعد انسان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوگا، اور قبروں سے اٹھیں گے کس حال میں کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ان کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، اور ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا ہوتا ہے، اس حال میں یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ہوں گے جوان، لیکن ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے ان کے، یہ کیونکہ نئی زندگی کی ان کی شروعات ہو گئی ہے۔ اب ننگے بدن، ننگے پاؤں، بنا ختنہ ہوئے، عورت مرد سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اس کی کیفیت قبر سے اٹھنے کی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے جیسے کسی نشان کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، یعنی وہ ایسے پھٹ پڑیں گی قبریں، اور اتنی تیزی سے سب کے سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کسی نشان کی طرف جیسے انسان دوڑ لگاتا ہے اس طرح وہ اس نشانی کی طرف بھاگ پڑیں گے۔ انہیں خود نہیں پتا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ہم میں سے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پکارنے والے کی طرف دوڑ پڑیں گے، اس کے بلانے سے کوئی نہیں ہٹے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر قبر سے اٹھایا شاید وہ اپنی مرضی کر لے، نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بلائیں گے اور وہ دوڑ پڑے گا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس معاملے سے پیچھے ہٹنے والا ہو، ہر کسی کا یہی رد عمل ہوگا کہ وہ حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ پھر جسموں کی حالت کیا ہوگی اس وقت، یعنی جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث کانہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے کسی ہدف کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہوں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوگی۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواتین بھی برہنہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواتین کو مردوں سے اور مردوں کو خواتین سے حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا اپنے ساتھ میرے ساتھ والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے سورہ معارج کی، اللہ فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ننگے بدن، ختنے نہیں ہوئے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، اس وقت ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی ذلیل انسان ہوتا ہے ذلت سے بھرا ہوا۔ اس کیفیت میں وہ بس پاگلوں کی طرح بھاگ پڑیں گے نشان کی طرف، حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، کوئی چیز ان کے آگے نہیں آئے گی، یہ دیواریں، یہ مکان، یہ چھت، یہ درخت، کچھ ان کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ بس انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے یہ حشر کے میدان میں پہنچنا ہے، اللہ کی پکار ہماری طرف آئی ہے، تو یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ اور اسی طرح حشر کے میدان کی طرف جب وہ روانگی کر رہے ہوں گے اس وقت کی بھی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یوم نحشرہم جمیعا، اللہ اس دن انہیں حشر کے میدان میں سب کی سب انسانوں کی مخلوق کو جمع کرے گا، سب انسان ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوگی قبر سے نکلنے کے بعد انسان کے ساتھ،
اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی جتنی بھی جانیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب یہ یہاں تک بات ہو گئی قبر سے اٹھائے جانا اور حشر کے میدان کی طرف سب کے سب لوگوں کا دوڑ لگانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں جمع کیوں کرے گا؟